کہ تم نے جس کو رنگا ہے اس کی صفت تو بس یہی ہے کہ اوپر اوپر تھوڑے لمحے کے لیے بدل گیا، بدن پہ سردی آ گئی، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سردی ختم ہو جائے گی۔ اصل بدلنا تو دل کا بدلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور و نجات کی روشنی ڈالے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا صفت اللہ کی رہنی کہ اس کی مرضی ہے کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ کے رنگ سے بھر دے، کسی کے دل کو نور قرآن سے بھر دے، کسی کے دل کو نور عرفان سے بھر دے، کسی کے دل کو معرفت کا جامع پہنا دے، اور کسی کے دل کو حقیقت کی منزل تک پہنچا دے۔ یہ میرے اللہ کا کرم۔ آج جس آستانے پہ ہم حاضر ہیں، یقین مانیے کوئی معمولی شخص کا آستانہ نہیں، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں بہت سارے اکابرین آتے رہے اور فیض حاصل کرتے رہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں بھی اس فیض سے بہرور ہو رہا ہوں۔ اس لیے کہ تعلق ایک ولی کا ایک ولی سے ہوتا ہے۔ میرے والد فرماتے کہ میں 16 سال کی عمر میں تھا، اس وقت سے میں حضرت کی حضور میں مسلسل بلا ناغہ حاضر ہوتا۔ 89 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے، 16 سال کا عرصہ نکال دیجئے تو 75-76 سال کا وقفہ گزر گیا جو مسلسل حضرت اس میں حاضر ہوتے، اور انہی کا فائدہ ہے کہ ہم لوگ دامن پکڑ کے چلتے رہے تو آج یہاں تک آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے، جتنا اس کا شکر بجا لائے کون ہے کہ اس نے ایک ولی کے دامن کو چھوڑا۔ ولی کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو پکڑا دیتا ہے۔ حضرت بالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہوئے، اس کا موقع تھا، اور وہاں اس کے موقع سے تشریف لے گئے تو ایک صاحب نے سوال کر دیا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہم لوگ آستانے پہ آتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں حق فرید حق فرید حق فرید کا نعرہ لگتا ہے، یہاں تو نعرہ لگنا چاہیے، اللہ کا نعرہ لگنا چاہیے، نعرے تکبیر لگنا چاہیے، یا حق فرید کا مطلب کیا ہے، لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت بالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ جناب یہ جو نعرہ لگتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ پکاریں گے منع کریں گے، لیکن حضرت تو ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں انکار کر دیا، ہمارے دل کو چوٹ پہنچ گئی۔ کیا حضور آپ جو فرما رہے سنت الہی ہے تو سنت الہی کیسے ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب سے پوچھو، اور آپ میرا ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بابا فرید نے، حضرت قاضی شاہ عنایت حسین چریا کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کب یا عنایت حسین یا قاضی عنایت حسین یا فرید یا فرید خدا۔ مہاراج ایک ایک لمحے میں جو بھی وقت آپ کے سامنے گزر گیا اس کو بہتر سمجھیے گا۔ ان کی حیثیت ہوتی ہے کیا؟ میں نے کہا صفت اللہ من احسن اللہ، صفت اللہ تعالیٰ جس پہ رنگ چڑھا دے اس سے بہتر کوئی چڑھانے والا نہیں۔ دنیا کی ایک مثال تھوڑی سی آپ لے لیجیے، ایک کہار کے یہاں چلے جائیے، کہار ایک مٹی کا برتن بناتا ہے، چاہے پلیٹ بنا دے، گلاس بنا دے، کلہڑ بھرکا جس کو کہتے ہیں وہ بنا دے، لوٹا بنا دے، بہت ساری چیزیں بناتا، پکانے اس کو بنانے کے بعد اس کا آگے میں اس کو ڈال کے پکا لیتا ہے۔ اب پکا دیا تو وہ چیز پکی ہو گئی، اب اس چیز کو آپ لے جا کر کے مٹی کھن کے چاہے اتنی کھن کے اس کو ڈال دیجیے، برسہ برس چھوڑ دیجیے، اور برسہ برس بھی چھوڑنے کے بعد جب جا کے اس کو نکالیے گا تو تازی مٹی الگ رہے گی، اس کی مٹی الگ، دونوں مٹی ایک میں نہیں مل سکتی۔ وہ کتنے بڑے بے وقوف نادان ہیں جو ہر آدمی کو ایک میں ملا دے، سب کو ایک میں ملا دیا، امیر کو ایک میں ملایا، غریب کو ایک ملایا، خادم کو ملا دیا، مخدوم کو ملا دیا، سب کو ملا دیا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ لوگوں سنو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ
الگ کر، دونوں کو الگ کر دیا ہے. اب یہاں فیصلہ کر دیا عالم اپنا مقام اپنی جگہ رکھتا ہے، فاسق اپنا مقام اپنی جگہ رکھتا ہے، قاری اپنا مقام اپنی جگہ رکھتا ہے، سخی اپنا مقام اپنی جگہ رکھتا ہے، شہید اپنا مقام اپنی جگہ رکھتا ہے، ولی اپنا مقام اپنی جگہ رکھتا ہے. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس رنگ میں رنگ لیا ہے. کسی کو ولایت کے رنگ میں رنگا ہے، کسی کو صحابت کے رنگ میں رنگا ہے، کسی کو ولایت کے رنگ میں رنگا ہے، کسی کو نبوت کے رنگ میں رنگا ہے، اور کسی کو اس کے حکیمانہ فلسفے کی رنگ میں رنگ دیا ہے. تو کوئی حافظ قرآن کی رنگ میں رنگا ہے، کوئی عالم دین کی رنگ میں رنگا ہے، کوئی قاری قرآن میں رنگا ہے، یا اس کی رنگت ہے جس میں جو چڑھا دیا اسی میں وہ بغیر نظر آتا. آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم کہاں کہاں. چریا کوٹ کی سرزمین آئیے تو فاتح چریا کوٹ پوچھئے فوراً دماغ پہنچ گیا کہ سیدنا مخدوم ابو الجلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات. اس کے بعد آئیے پوچھئے کہ اس کے بعد سب سے بڑی شخصیت چریا کوٹ کی کون ہے، تو سب کا دماغ آ گیا کہ آئیے وہی حضرت قاضی شاہنواز سے چریا کوٹ کی رحمۃ اللہ کی بارگاہ. میں پوچھوں گا جناب آپ نے کیا سمجھا، ان کے مقام کو کیا مرتبہ سمجھا، کس وجہ سے؟ آج کا نوجوان بچہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ حضرت کی شان کیا ہے، وہ کہے گا ہمیں کچھ نہیں معلوم. بوڑھوں سے پوچھا جائے تو یہ کہیں کہ ہر سال جو کورس میں ہم آتے ہیں سنتے ہیں تو ہم سنی ہوئی بات بتا دیتے ہیں، یہی چیزیں ہمیں معلوم ہے. لیکن قربان جاؤ ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی فضیلت کا عالم یہ کہ انسان تو مرید تھے ہی، انسان کے ساتھ ساتھ لاتعداد جنات بھی حق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مرید ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت کی شان ہے. اور آج اہل چریا کوٹ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم نے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا، ورنہ آج ہمارا مقام اعلیٰ ہوتا. آج اس مقام مرتبے کو ہم سمجھ جاتے. اللہ کا فضل ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اب چند برسوں سے ہم کچھ لوگوں کے چہرے کا کو دیکھتے، ان کو پڑھتے، ملاحظہ کرتے. ورنہ اس سے پہلے تو میں آتا تھا تو چیدہ 10-12 لوگ ہوا کرتے تھے، اپنا پروگرام کیا چلا گیا. بہرحال ولیوں نے ولی کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا کہ تعداد کتنی ہے، یہ تو جگہ وہ ہوتی ہے کہ تذکرہ کرتے رہو، تذکرہ کرتے رہو. جتنی تمہاری آنکھ میں بھی سرسات ہوگی، جتنی طاقت ہوگی، تم وہاں تک ازدحام ہی دیکھتے نظر آؤ. یہ اپنے اپنے دیکھنے کی بات ہے. تو میں نے پہلے کہا کہ ایک کہار جب اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مٹی کے برتن کو پکا دیتا ہے، اس کی رنگت اس پہ سوار ہو جاتی ہے، تو عام مٹی میں اس کو برسوں رکھ دیجیے آپ، پھر بھی اس کی رنگت ختم نہیں ہوتی، نہ وہ کسی سے سڑتا ہے، جدا کا جدا ہی رہتا ہے. اسی طرح اللہ نے جس پر اپنے رنگ کو چڑھا دیا ہے وہ انسان اپنے رنگ میں رنگا ہوا ہے، قیامت تک رنگا رہے گا. اور حد تو یہ ہے کہ میدان محشر میں بھی بھیجا جائے گا. دیکھو معاملہ حضرت کا سلسلہ قادریہ، مجددیہ، آبادانیہ سب سلسلہ ہے. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت سارے سلاسل ہیں. سلسلہ چشتیہ بڑا سلسلہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ بڑا سلسلہ ہے، سلسلہ آبادانیہ حضرت صوفی شاہ آبادانی سے الکوفی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا ہے، سلسلہ ابو العلائیہ ہے، سلسلہ تیغیہ ہے، سلسلہ شمسیہ ہے، سلسلہ فریدیہ ہے، سلسلہ نظامیہ ہے، سلسلہ مجددیہ ہے. بہت سارے سلاسل. جب میں نے ہر سلاسل پہ نظر ڈالا تو سب نے اپنے اپنے گروہ کو اپنا ہاتھ پکڑایا. یاد رکھیے گا، سب نے اپنے اپنے گروہ کا ہاتھ پکڑایا. نظامیہ چلے جاؤ تو محبوب الہی کا دامن پکڑا دیا ہے، چلے جائیے آپ چشتیہ میں تو خواجہ اجمیری کا دامن پکڑا دیا ہے، چلے جائیے سہروردیہ میں تو شہاب الدین شہید سہرورد کا دامن پکڑا دیا ہے، چلے جائیے ابو العلائیہ میں تو وہاں دامن ہے، سلسلہ رفاعیہ میں جائیے وہاں ان کا دامن تھام لیا. لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. لیکن قربان جاؤ یہ صرف فیضان ہے سلسلہ قادریہ کا کہ تم بھی ہو تو آؤ میرے پاس، تم بھی ہو تو آؤ میرے پاس، تم بھی ہو تو آؤ میرے پاس. جتنے سلاسل ہیں اتنا وسعت ہے میرے دامن میں کے ساتھ سب کو اپنے ساتھ سن لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرسی مقدس زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سب کو اپنے ساتھ سمیٹے رکھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فیضان ہے. فیضان غوث اعظم سے ہم لوگ بہرور ہو رہے ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسعت ہمیں عطا فرمائی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، ہمیں حساس بنایا ہے، قابل نمو بنایا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حیوانوں سے جدا کر کے حیوان ناطق بنایا ہے، اسی لیے بنایا ہے کہ سمجھ ہم جانوروں کو نہیں دے پائیں گے، سر دے رہے ہیں تو ہم انسانوں کو دے رہے ہیں، ورنہ وہ تو قادر مطلق ہے، چاہتا تو ہم سے بڑا دماغ شیر کو دے دیتا، لیکن نہیں، کہا تم جنگل ہی میں رہو، تمہاری حکمرانی اتنی رہے گی۔ لیکن حضرت انسان کو وہ قوت دے دی گئی ہے کہ چاہے وہ زمین پر رہے تو بھی اپنی قوت کے ذریعے بتاتا رہے، آسمان پہ سیر کرتا رہے تو بھی اپنی قوت سے اس سیر کو سمجھاتا رہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا تم سیر کر لو زمین، دیکھو، گھومو پھرو، دیکھو اللہ نے کیا کیا چیز تیار کیا ہے، کیا کیا بنایا ہے۔ اس کے خزانے قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں، سب کچھ تیار کر دیا۔ آپ مارکیٹ میں جا رہے، ایک کپڑے کی دکان پہ کھڑے ہو گئے، طرح طرح کا آپ کپڑا دیکھ رہے، ایک مٹھائی کی دکان پہ کھڑے ہو گئے، طرح طرح کی مٹھائیاں بنی ہوئی دیکھ رہے۔ آپ سوچتے ہو کہ حلوائی بڑا کامیاب ہے، آپ سوچتے کپڑا بنانے والا بڑا کامیاب ہے، لیکن میرے بھائی یاد رکھو